نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے اس زمانے میں پڑھنے اور مطالعے کا شوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں مختصراً 4 کتابوں کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جس میں پہلی کتاب ہے میری علمی و مطالعاتی زندگی۔ یہ کتاب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں مختلف عنوانات کے تحت اپنے مطالعے کی کارگزاری کو پیش کیا ہے کہ آپ نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیسا کیا، کون سی کتابیں جن کا آپ بڑا احسان مانتے ہیں، اسی طرح آپ نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا، کیسے مطالعہ کیا، کون سی کتابیں آپ کو بڑی پسند ہیں۔ اس میں تمام تفصیلات موجود ہے۔ اس کو پڑھنے سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دوسری کتاب ہے متاع وقت اور کاروان علم۔ یہ ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب میں بھی حضرت نے پہلے وقت کی اہمیت وغیرہ پر بات کی ہے اور پھر آگے ہمارے اکابرین نے کس طرح وقت کی قدر کی اور اس کو مطالعے میں اور پڑھنے میں لگایا اور اس کی وجہ سے کیا عظیم انقلاب برپا ہوا، نتائج نکلے، اس کو حضرت نے اس میں بیان کیا ہے۔ اور جب بندہ جامعہ قاسمیہ عربیہ کھروڑ گجرات میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاذ محترم مفتی عمران صاحب بھی اس کتاب کا مشورہ دیتے تھے اور طلباء سے اس کے پڑھنے کو ضرور کہتے تھے۔ تیسری کتاب ہے مطالعے کی اہمیت۔ یہ مولانا محمد روح اللہ نقشبندی صاحب کی کتاب ہے۔ حضرت نے اس میں بھی پہلے کتاب کا تعارف اور کتاب کی اہمیت پر بات کی ہے اور پھر آگے اکابرین کو کس طرح کتاب سے تعلق تھا، کتنی محبت تھی اور انہوں نے کس طرح کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے متعلق کئی واقعات اس میں جمع کیے ہیں۔ اور بندے نے بھی اس کتاب کو اپنے شروع زمانے طالب علم میں پڑھا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں جو کچھ ٹوٹا پھوٹا مطالعے کا شوق ہے وہ اسی کتاب سے شروع ہوا تھا۔ اور چوتھی کتاب ہے جو کہ بڑی اہم اور بڑی ضخیم بھی ہے، یہ ہے یادگار زمانی شخصیات کا حوالے مطالعہ۔ یہ جو ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا النخیل، جس میں حضرت نے جو حضرات زندہ ہیں ہمارے ماضی قریب میں جو زندہ ہیں اور جو زندہ تھے، ان کے پاس حضرت نے ان کے مطالعے کی کارگزاری معلوم کرنے کے لیے 5 سوال بھیجے تھے، جس کے بعد ان حضرات نے اس کا جواب بھیجے اور پھر حضرت نے اس کتاب میں ان لوگوں کی کارگزاریوں کو جمع کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے بھی بڑے بڑے علماء کی اس میں کارگزاری موجود ہے، جیسے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی بھی اس میں کارگزاری ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی اپنی مطالعاتی کارگزاری پیش کی، اسی طرح مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب نے، اور اسی طرح مفتی ظرف خان صاحب نے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حضرات ہیں۔ ایک مفتی محمد سلمان منصور پوری بھی ہیں، اور اسی طرح نوجوانوں کے محبوب عالم دین ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب، انہوں نے بھی اپنی مطالعاتی کارگزاری پیش کی ہے کہ کن کتابوں نے انہیں منافع دیا ہے، کیسے مطالعہ کرتے ہیں اور کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہوگا۔ ان کے علاوہ اور وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھی جن سے آپ کو مطالعے کا شوق پیدا ہوا، یا کون سی کتابیں جو پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کا شوق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔